قدرتی حسن اور معدنی وسائل سے مالا مال علاقہ، یہ ہے سب ڈویژن بائزئی کا علاقہ۔ سب ڈویژن بائزئی دو تحصیلوں تحصیل اوئزئی اور تحصیل بائزئی پر مشتمل ہے۔ ضلعی ہیڈ کوارٹر غلنئی سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع سب ڈویژن بائزئی تاریخی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ڈویژن ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں بل کھاتی سڑک، خاپخ کا علاقہ ہے۔ خوبصورت لینڈسکیپ، بلند و بالا پہاڑ اپنے سینے میں تاریخ کے ان گنت نقوش چھپائے ہوئے ہیں۔ تاریخ کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ مغلوں کے ساتھ مازارائی میں غیور مومند قوم نے مغل کو خاپخ سے آگے آنے نہیں دیا۔ احمد خان مومند کی سربراہی میں مغلوں کو بے تحاشا جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، اور مغل اس علاقے کو فتح کرنے کا خواب احمد خان مومند کی وجہ سے حقیقت میں نہ لا سکے۔ تاریخی لحاظ سے اہمیت کے حامل اس علاقے میں اگر ایک طرف احمد خان مومند اپنی قوم اور مٹی کی خاطر لڑتے رہے، تو دوسری طرف ایک اور ہستی حاجی صاحب تورنگزئی کا نام بھی تاریخی اوراق میں درج ہے۔ برصغیر کے اس عظیم روحانی پیشوا اور مجاہد کا نام سید فضل واحد تھا۔ سید فضل واحد المعروف حاجی صاحب تورنگزئی نے 1923، 1926 اور 1927 میں انگریزوں کے خلاف علاقہ مہمند میں جہاد کیا اور انگریزوں کو کڑپا کے مقام سے آگے نہیں آنے دیا۔ تاریخی اہمیت کے حامل سب ڈویژن بائزئی کے دائیں طرف ضلع خیبر اور بائیں جانب باجوڑ کا ضلع موجود ہے، جبکہ مغرب کی جانب پہاڑوں کا جو سلسلہ نظر آ رہا ہے یہ علی زئی کے پہاڑ ہیں اور یہ پاکستان کی آخری حدود میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہمارا برادر اسلامی ملک افغانستان کا علاقہ کنڑ کا علاقہ ہے۔ سرحدی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ ماضی میں زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم رہا۔ پہلے یہ علاقہ نو گو ایریا کہلاتا تھا، تاہم 2002 میں اس وقت کے گورنر سید افتخار حسین شاہ نے علاقے کے ملکان اور سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کر ڈیورڈ لائن پر اپنی حد بندی پر گیٹ نصب کیا۔ یہ بارڈر گورسل بارڈر کے نام سے آج کل پہچانا جاتا ہے۔ سرحدی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ بھی دہشت گردی کی وجہ سے بہت متاثر رہا، لیکن افواج پاکستان کی شب و روز اور لازوال قربانیوں کی وجہ سے آج یہ علاقہ پرامن ہو چکا ہے اور یہاں کے باسی بھی سکھ کا سانس لیے امن کے گیت گا رہے ہیں۔ سرحدی علاقے کے گاؤں اٹا بازار، اباپور، طوطا خیل، اشرف آباد اور اتم کلے 21ویں صدی میں بھی بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے بے بسی کا شکار نظر آتے ہیں۔ پچھلی حکومتوں نے یہاں کے باسیوں کو تعلیم اور بنیادی صحت جیسی سہولیات سے مکمل طور پر محروم رکھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اقتدار میں آتے ہی قبائلی اضلاع کو دوسرے اضلاع کے برابر لانے کے لیے کام شروع کیا۔ صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت کے ویژن کے مطابق اس علاقے میں صحت کی بنیادی سہولیات یہاں کے باسیوں کو گھر کی دہلیز پر فراہم کی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ہدایت پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے ضلع مہمند کے تمام باسیوں کو صحت انصاف کارڈ کی سہولت دی اور اب تحصیل میں کیٹیگری سی ہسپتال کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔
میں نے سی ایم صاحب کے ساتھ اور ہمارے جو ہیلتھ منسٹر ہے ان کے ساتھ میں نے بات کی ہے کہ ہمارے ضلع محمد میں تقریباً 85 ہیلتھ فیسلٹیز ایسے ہیں، ہیلتھ فیسلٹی سینٹر ایسے ہیں جو میرے خیال میں اتنی زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم فوکس کریں ہر تحصیل میں ہم ایک سینٹر ایسا فوکس کریں کہ وہاں جو بھی آئے اور ان کو سہولت ملے. تو میری فوکس تو یہ ہے کہ ہم غرنی ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اور یہ محمد گڑھ یہ ہم نے فوکس کیا ہے اور الحمدللہ ان میں چھوٹے موٹے جو آپریشن ہے وہ شروع ہو چکے ہیں. وہاں ڈاکٹرز اور جو انسٹرومنٹ کی کمی ہے وہ ہم دور کر رہے ہیں. اب ہماری کوشش ہوگی کہ ہم تحصیل انبار میں، یکغڑ میں، پلانگار میں، فیضئی بیزئی میں اور جو دوسرے تحصیل ہے وہاں ہم ایک ہیلتھ فیسلٹی کو ایسا بنائے جہاں جو بھی آئے اور اس کو وہ سہولت ملے. ضلع نعمان کو 1951 میں ایجنسی کا درجہ دینے کے بعد سے لے کر 2013 تک پچھلی حکومتوں نے سب ڈویژن بائیزئی کے بچوں اور بچیوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے کوئی خاص کام نہیں کیا اور اسکول صرف فائلوں کی نظر میں آتے رہے. 2013 تک سب ڈویژن بائیزئی میں لڑکیوں کے لیے کوئی بھی ہائی اسکول نہیں تھا. فاٹا کی صوبائی حکومت میں انضمام کے فوراً بعد تعلیم سب کے لیے پروگرام پر عمل کیا گیا اور تحصیل خویزئی اور تحصیل بائیزئی جو کہ کسی زمانے میں نو گو ایریا کہلاتے تھے میں تعلیم عام کی گئی اور اس سلسلے میں سب ڈویژن بائیزئی میں اسکول میں کلاسز بھی شروع کی گئی. اس کے ساتھ اسکولوں کی اپ گریڈیشن پر بھی کام شروع کیا گیا اور تقریباً 23 اسکولز کو دوبارہ تعمیر کیا گیا. اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 475 اساتذہ بھرتی کیے گئے. اس سے یہاں کے باسیوں کا درینہ مطالبہ بھی پورا ہوا. میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 71 سال میں فیضئی بیزی اور انبار تحصیل ایسے ہیں جہاں ہائی اسکول نہیں تھا. تو الحمدللہ وہ ہم نے جب میں ایم این اے بنا تو ان لوگوں سے کے ساتھ میں نے اپنے منشور میں وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے جب بھی میں ایم این اے بنوں تو آپ کے لیے انشاءاللہ میں ہائی 9th اور 10th کی کلاسیں انشاءاللہ شروع کروں گا. تو الحمدللہ اس پہ ہم نے کام بھی شروع کیا اور وہاں کلاسیں بھی شروع ہوئی. ہمارے علاقے میں ہائی اسکول نہیں ہے، صرف مڈل اسکول اور پرائمری اسکول ہے. میں نے درخواست بھی دی تھی حکومت وقت کو، لیکن آج تک ہائی اسکول کے لیے منظوری نہیں دی گئی اور جو اسکول ہیں اس میں اسٹاف کی بھی کمی ہے. خاپخ کا تاریخی علاقہ جس میں انگریزوں کے ساتھ مارکے بھی ہوئے تھے آج بھی ان کے آثار موجود ہیں. ہمارا علاقہ بہت پسماندہ ہے. پانی، صحت اور تعلیم بلکہ بنیادی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں. حکومت سے سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں پر اکنامک زون پر کام ہو رہا ہے. اس کے لیے ہم ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے حکومت کا ساتھ دیں گے. ہمارے پاس زمین بہت ہے اور ہم حکومت کو مفت زمین دینے کے لیے تیار ہیں اور یہ علاقہ پرامن بھی ہے. ایک طرف باجوڑ اور صافی کا علاقہ اور دوسری طرف خیبر کا علاقہ ہے. جتنی حکومت اس علاقے کی بہتری اور ترقی کے لیے کام کر رہی ہے ہم حکومت کا ساتھ دیں گے. ماضی میں نو گو ایریا ہونے کی وجہ سے اس علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور خاصدار کی عمل درآمدگی نہیں تھی، لیکن اب انضمام کے بعد اس علاقے میں سیکیورٹی کی خدمات دینے والوں کو پولیس میں ضم کر دیا گیا اور آج سب ڈویژن بائیزئی تحصیل میں پولیس اسٹیشن کا کام بھی عمل میں لایا گیا ہے اور 2019 میں باقاعدہ طور پر افتتاح کے بعد اس علاقے میں کام شروع کر دیا گیا اور اب پرامن باسیوں کے لیے اس علاقے میں پولیس فورسز آنے سے امن کو مزید تقویت ملی. پولیس اسٹیشنز کے لیے زمین یہاں کے باسیوں نے مفت فراہم کی اور حکومت وقت کو مزید آفیسرز اور ٹی ایم اے کے لیے بھی زمین مفت فراہم کرنے کا عہد کیا ہوا. میرا نام ڈی ایس پی فرحت علی ہے. میں یہاں پر تعینات ہوں
यहाँ पर क्राइम जो होते हैं क्राइम तकरीबन नशे के बराबर है, क्योंकि यहाँ के ज़्यादा लोग पेशावर में रहते, कराची में रहते, लाहौर में रहते और इस कानून से वाकिफ़ है और ये कानून जानते हैं। यहाँ पर जो क्राइम होता है वो बिल्कुल कम होता है। 21वीं सदी के इस जदीद दौर में भी पिछली हुकूमतों ने जिला मोहम्मद की सरहदी तहसील सब डिवीजन बाइजई को बिजली की सहूलत से महरूम किए रखा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आते ही जमशुदा अजला को खुसूसी तवज्जो दी और यहाँ पर जिंदगी की बुनियादी सहूलियात फराहम की। इस सिलसिले में सब डिवीजन की तहसीलों बाइजई और खोइजई के मुख्तलिफ देहात जो कि बिजली से महरूम थे को बिजली फराहम की। जिला मोहम्मद में बिजली की मद में 14 नए फीडर्स की मंजूरी हो चुकी है, जिस पर तेजी से काम जारी है, जबकि मामदगढ़ ग्रिड स्टेशन की अपग्रेडेशन, तहसील खोइजई और तहसील बाइजई की ग्रिड स्टेशन पर काम तकमील के आखिरी मराहिल में। इससे यहाँ के वासियों को बिजली की फराहमी बगैर किसी तात्तुल के हासिल होगी। तकरीबन जिला मोहम्मद के लिए 17 फीडर ऐसे थे जो जिला मोहम्मद को बिजली दे रहे थे, लेकिन मैं ये फख्र के साथ कह सकता हूँ कि 14 फीडर ऐसे हैं जिनमें 4 पे अभी काम शुरू है और 10 फीडर इंशाल्लाह मेरे टेन्योर में ही मुकम्मल होंगे। तो बिजली के हवाले से जो हम 70-71 साल से जो सीधा तारे वगैरह थे वो हम तब्दील कर रहे हैं, रिकंडक्टिंग हम कर रहे हैं। दूर दराज जो इलाके हैं, हल्की गंदा और शेख बाबा और गुलूनू ऐसे इलाके हैं जहां अभी तक बिजली नहीं गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि वहां मेरे ही टेन्योर में इंशाल्लाह बिजली जाएगी। किसी भी इलाके की तरक्की वहां की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत मुमकिन होती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस इलाके को तरक्की की राह पर लाने और तिजारत को फरोग देने के लिए गोरसल रोड का इफ्तिताह किया। 68 करोड़ रुपए की खतीर रकम से बनने वाला ये गोरसल रोड गलनई से होते हुए सब डिवीजन बाइजई की आखिरी हद गोरसल बॉर्डर तक जाएगा, जिससे अफगानिस्तान तक बाय रोड रसाई मुमकिन हो जाएगी। इस रोड पर मुस्तकबिल करीब में वस्ती एशियाई ममालिक तक तिजारत को फरोग देने में मदद मिलेगी और यहाँ के वासियों की जिंदगी में खुशहाली और गुर्बत में कमी आएगी। 1 अरब 18 करोड़ रुपए की लागत से पिंडियालय अंबार रोड, 1 अरब 92 करोड़ की लागत से यकागुंड और गलनी रोड पर काम तेजी से जारी है, जबकि पड़ांगार और यकागुंड में 10 किलोमीटर रोड तकमील के आखिरी मराहिल में है। इंशाअल्लाह हमने तो काम शुरू किया है। बस ऐसी जगह है कि वहाँ पर जो ट्यूबवेलों की जरूरत है, ट्यूबवेल हमने वतन के लिए फंक्शन किए हैं, अस्पताल फंक्शन किए हैं, बकाया जो है पैकेज जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जो जाल है वो बिछाया हुआ है। इंशाअल्लाह जल्दी इंशाअल्लाह हो जाएंगे, लेकिन ये है कि इट विल टेक सम टाइम। सब डिवीजन बाइजई में जिला मोमन के बाकी मांदा इलाकों की तरह पानी की कमी का मसला था। इस मसले को हल करने के लिए वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमत ने भी खुसूसी तवज्जो दी और इस सिलसिले में 45 अदद नए ट्यूबवेल पर काम जारी है, जबकि पानी की फराहमी के लिए दरियाए काबल से खोइजई, बाइजई और यकागुंड से गलनई के लिए स्कीम का फिजिबिलिटी सर्वे मुकम्मल हो चुका है और बहुत जल्द इस पर काम होने वाला है, जबकि मोहम्मद डैम से पिंडियाले और बड़ांगार के लिए नहरी सिस्टम पर भी काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। मैं एमएनए साजिद मोमन का और सीएम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन 3 तहसीलों के लिए उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं और इन पर काम शुरू है। तहसील अलिमजई के लिए तहसीली यकागुंड से पानी आएगा, इंशाअल्लाह तहसील अलिमजई का जो पानी का मसला है वो भी हल हो जाएगा और तहसील फैज़े और बेज़ई के लिए दरियाई काबल से लिफ्ट कैनाल के जरिए हम पानी का जो मंसूबा स्टार्ट है इनके लिए कंसल्टेंसी भी हायर हुई है, तो इंशाअल्लाह इस पे भी काम बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा।
جائے گا इंशाल्लाह, اور پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ ہمارا مقامی علاقے کے گاؤں کے قریب ڈیم بن رہا ہے. اس میں ہم نے بہت سارے مختلف لوگوں سے پہلے بھی درخواست کی تھی اور یہ اس پر لوگ بہت زیادہ خوش ہیں. یہ قبائلی اضلاع میں واحد ڈیم ہے جو صاف پانی اس پہ فلٹر ہوگا اور لوگوں کو صاف پانی فراہم کریں گے. اس کے علاوہ اس کے فائدے یہ بھی ہے کہ یہاں پر ایک لوگوں کے دیکھنے کے لیے ایک زبردست پوائنٹ جو ہے وہ مل رہا ہے. لوگ یہاں دیکھنے کے لیے آئیں گے اور یہ ایک زبردست پوائنٹ بھی بنیں گے. اس کے علاوہ یہاں پر جو پانی کا سطح ہے وہ پانی کا سطح بلند ہوگا اور اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدے بھی ہوں گے. معدنیات سے مالا مال اس علاقے میں ماربل کے وسیع ذخائر موجود ہیں. ماربل کی صنعت کو مزید وسعت دینے کے لیے ماربل سٹی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. اس کے لیے زمین بھی خریدی جا چکی ہے اور اس پر کام تیزی سے جاری ہے. اس سے نہ صرف روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے بلکہ علاقے کی ترقی میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا. یہاں پر جو اکنامک زون ہے وہ بہت زیادہ وائبل ہے بنسبت طورخم کی. طورخم جو ہے مطلب وہاں پر لینڈ مارکنگ بہت کم ہے, وہ سارے پہاڑ ہیں. یہاں پر جو ہمارے یہاں پر تقریباً جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں سے کوئی 15 کلومیٹر دوری پہ افغان بارڈر ہے گورسل. یہاں پر ماربل کے لیے جو ہے پوری ایک انڈسٹریل زون, ہم ہر قسم کے کوآپریٹ کے لیے ہم تیار ہیں یہاں پر زمین دینے کے لیے. اور پراپر یہاں پر اربوں روپیز کا جو ہے یہاں سے ماربل پراپر نکل سکتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ابھی جو ماربل کی مائننگ ہو رہی ہے اس میں 80% ویسٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے پراپر مشینری چاہیے جو کہ مطلب پراپر ایک ہائی لیول کی انجینئر چاہیے کہ اس کی پراپر سروے ہو اور اس لیول پہ یہ تاکہ ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکیں, ذرا مبادلہ حاصل کر سکیں. بلینز آف بلینز روپیز یہاں سے بن سکتے ہیں. عوام کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے اسپورٹس کمپلیکس تعمیر کیا جا رہا ہے جس میں جدید تر کے جمنیزیم اور کورٹس بنائے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو جو ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے جو گورنمنٹ نے مرجر کے بعد اپروڈ کیا ہے 750 ملین کا, جس میں ایک اسپورٹس کمپلیکس اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپورٹس کمپلیکس بن رہا ہے. 1000 ایک اسکیم ہے 1000 اسپورٹس فیسلٹیز خیبر پختونخوا جنہوں نے اس کا دائرہ کار ٹرائبل تک بڑھایا ہے اور تقریباً 20 گراؤنڈز اس میں ہم نے سبمٹ کیے ہیں. PC1 اس کے سبمٹ ہے جس میں 3-4 پہ کام شروع ہو چکا ہے. جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو کرکٹ اکیڈمی بن رہی ہے تقریباً 4.6 ملین کا یہ ایک پروجیکٹ ہے. کروڑوں روپے اس پہ جو 20 سائٹ ہم نے سبمٹ کیے اس پہ حکومت خرچہ کرے گی. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنے بھی ترقیاتی کام سرحدی علاقے سب ڈویژن بائیزئی میں شروع ہیں اس پر جلد از جلد کام کو پایۂ تکمیل پر پہنچایا جائے تاکہ یہاں کے رہنے والوں کو دوسرے اضلاع کے برابر زندگی کی بنیادی سہولیات میسر ہوں.